علی سید قاسم اتاری شاہ صاحب، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ اب میں حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز قادری دامت برکاتہ العالیہ محتمم جامعہ غوثیہ رضویہ رشتہ ایمان دعوت دیتا ہوں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا۔ والصلاة والسلام على افضل خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم رسول مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہم سب مل کر ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کا کرم، اس نے ہمیں ایک بار پھر شب براءت کی نورانی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ حدیث شریف کے مطابق مغرب کی نماز ہی سے مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق عطا کروں۔ اور حضور سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی شب برات شعبان کی 15ویں شب میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ شب براءت ہے، براءت چھٹکارے کو کہتے ہیں، اور براءت من النار آج کی رات آگ سے دوزخ سے چھٹکارے کی رات ہے۔ وہ مہربان مہربانی کرے، وہ کریم کرم کرے اور اپنے محبوب کے صدقے میں نجات پانے والوں میں ہمارا نام بھی قبول فرما لے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جاگنا اس کے کرم اور عطا سے ہے، اور جاگنا جاگنے کے طریقے پر ہی ہونا چاہیے۔ اس وقت حدیث شریف کے مطابق رحمت کی صدا بلند ہوتی ہے، اور رحمت کی صدا جب بلند ہو تو رحمت پانے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہمتن گوش ہو جائیں اور ادب کے سانچے میں ڈھل کر اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کی طلب اس کے دربار انور میں ظاہر کریں۔ شب براءت 10 محرم، شب معراج، اور پھر ماہ رمضان شریف، جمعہ کے موقع و دیگر مواقعوں پر ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو موضوع اختیار کیا ہے وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ جن کے صدقے یہ ساری کائنات ہے، اور جن کے صدقے ہی قبر و حشر میں نجات ہے، ہم ان کو کیوں بھولیں؟ لمحہ لمحہ، وقت با وقت، بلکہ اعلیٰ حضرت تو یہ درس دیتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اپنی عادت بنا لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنا ہے، ان کو ہر وقت یاد کرنا ہے۔ پنڈال کے اندر کچھ نئے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہمارے مزاج سے زیادہ واقف نہیں ہوتے۔ جو نئے یہاں پر آتے ہیں تو ہم مجمعوں کے اندر گپوں کی نہ اجازت دیتے ہیں اور نہ اس کے قائل ہیں، اور خصوصاً یہ فضیلت اور برکت کی جو راتیں ہیں ان کو تو بالکل بھی فضولیات اور لغو اور بےہودہ کاموں میں، اسی لیے تو بابے بلے شاہ نے کیا سی کہ جے رب ملدا راتی جاگیاں، بلکہ راتی جاگیں تے شیخ صدامیں، اوے راتی جاگن کتے تیں کی اتے۔ تو انہوں نے کہا کہ رات کو تو سگانے کوچا و بازار بھی جاگتے ہیں، تو جاگنے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی کسی کہنے والے نے کہا
کہ گر تو قدردانی تو ہر شب شب قدرست، اگر تو ہی قدردان ہو جائے تو ہر رات ہی شب قدر بن سکتی ہے۔ آواز تھوڑی آ رہی ہے آپ کی؟ ہر شب شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن قدر کی بات ہے کہ اگر بندہ قدردان ہو جائے بغیر کسی تکلف کے، کیونکہ اب وقت نہیں بچا اور میں مختصر وقت میں ہی اپنے موضوع کو کمپلیٹ کروں گا، پھر ہم نے انشاءاللہ ذکر کرنا ہے، پھر دعا ہونی ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد لنگر شریف ہے۔ جو حضرات روزہ رکھنا چاہیں وہ سحری کریں، ویسے سب حضرات کے لیے لنگر شریف کا اہتمام ہے، تو آپ اس میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، علی النبی، غیب کی خبریں دینے والے نبی پر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، میرے حبیب پر درود پڑھو، وسلموا، اور ان کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرو، تسلیما، اور سلام ایسے پڑھو جیسے سلام پڑھنے کا حق ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب یہ آیت آپ اکثر سنتے ہیں، میں نے بھی پڑھ دی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ آئیے اس کے ضمن میں آپ کو ایک روایت سناؤں جس کو علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت اتری، اب اگلی لائن سن کر پھر بھی کسی نے چپ سادھ لی تو اس سے کیا گلہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور سرور عالم علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا، اور اگلی بات تو جناب اس سے بھی تگڑی ہے نا، اور حضور صحابہ کرام سے فرما رہے تھے مجھے مبارک دو، مجھے مبارک دو، یہ حضور فرما رہے ہیں مجھے مبارک دو کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کی مثل کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی عظیم آیت پاک ہے اور اس میں ایسا شاندار حکم دیا ہے اللہ کریم نے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب اللہ درود پڑھتا ہے فرشتے بھی پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے درود کے حضور محتاج تو نہیں ہے، پھر ہمیں کیوں کہا گیا کہ تم بھی پڑھو؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمت نے لکھا کہ ہم ہیں بھکاری، ہم ہیں سائل، ہم ہیں حاجت مند، ہمیں لمحہ لمحہ مشکل ضرورتیں ہیں، حاجات ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کے رزق میں نقص ہے اور آمدن کم ہے، رشتے نہیں ہو رہے جی، دل مضطرب رہتا ہے جی، دماغی ٹینشن ہے جی، گھریلو جھگڑے ہیں جی، گھریلو ناچاکیاں ہیں جی، رزق میں برکت نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو مختلف مشکلات کا شکار ہے۔ تو مفتی صاحب علیہ رحمت کہتے ہیں کہ کیا تم نے بھکاری کو نہیں دیکھا وہ دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تمہارا گھر سلامت رہے، تمہاری بادشاہیاں قائم رہیں، اللہ تمہاری جوڑیوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہیں حج کرائے۔ تو گھر والا اسی وقت کہتا ہے کہ اس کو خیرات دو، یہ خیرات مانگ رہا، حالانکہ اس نے نہیں کہا کہ مجھے خیرات دو۔ تو فرمایا کہ رب بھی فرما رہا ہو میرے محبوب کے کوچے کے بھکاریو، تم جو مشکلوں میں پڑے ہوئے ہو تو پڑھو نا میرے حبیب پہ درود و سلام، درود و سلام تم پڑھو گے، رحمتوں کے دروازے ہمارے دربار سے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے بھی درود، اب عموماً لوگ سوال پوچھتے ہیں اللہ کون سا درود پڑھتا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرتا ہے، یہ رب کا درود پڑھنا ہے، اور اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کے محامد اور محاسن اور فضائل اور کمالات کو بیان کرتا ہے، یہ اللہ کا درود پڑھنا ہے۔ اور فرشتے حضور پہ رحمتوں کے گجرے لے کر حاضری دیتے ہیں، اور ہمیں کہا کہ تم بھی درود پڑھو تاکہ وہ رحمت کی برکھا جو چہار دانگے عالم میں برس رہی ہے، تم ادھر درود و سلام پڑھو گے، ادھر وہ رحمتوں کی برسات تم پر بھی نازل ہوگی۔ تو اب میں آپ کو چند حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، اور بڑی عجیب بات ہے کہ آپ بھی حدیث کے نام پر چوپشا ہو گئے۔ بابا حدیث سنا رہا ہوں کہ دوڑا مائیا نہیں ہے، حدیث شریف سنانے لگا ہوں۔ پہلی حدیث پاک سماعت کیجئے گا۔ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے مسجد پاک میں، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ سرکار مسجد میں جلوہ گر تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے نماز پڑھی، اور جب اس نے نماز پڑھی تو پھر اس نے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور مجھ پہ رحم کر۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجلتا ایھا المصلی، فرما او نمازی بڑی جلدی مچائی ہے تو نے، اتنی جلد بازی کا اظہار کیا ہے۔ اب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ تو نے جلدی کی ہے، یہاں جلدی سے مراد کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ عز وجل بما هو اہلہ، کہ جب تم نماز پڑھ لو اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو کہ جیسے اس کی شان ہے، اور وصلی علی ثم ادعوہ، اور پھر مجھ پر پڑھو درود۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ترمذی شریف ہے، مجھ پر پڑھو درود، اور درود پڑھ کر کیا کرو؟ فرما پھر مانگو دعا۔ نماز پڑھ کے اللہ کی حمد کرو، حمد کر کے پھر کیا کرو؟ مجھ پر درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد پھر تم اپنے حق میں دعا مانگو۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک اور نمازی آیا اور اس نے بھی نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد اس نمازی نے کیا کیا کہ پہلے کی اللہ کی حمد، پھر پڑھا حضور پہ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم۔ اب دیکھیں، پہلے سے فرمایا تو نے جلدی کی، اس نے اللہ کی حمد کی، حضور پہ درود پڑھا، اور جب درود پڑھ چکا تو سرکار نے سن کر اس کو کیا فرمایا؟ یقیناً سنیں گے بھی تو آپ بولیں گے بھی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا المصلی، او نمازی، ادعو، تو جب مانگ کی منگنا ہے قبول ہو جائے گا۔ تو اگر درود دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھا جائے۔ اور یہ روایت بھی ترمذی شریف میں موجود ہے، سرکار سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ جس دعا سے پہلے حضور پر درود نہ پڑھا جائے، اور جو دوسرے طریقے سے حدیث مروی ہے اس میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ جس دعا سے پہلے حضور اور حضور کی آل پر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا معلق رہتی ہے، وہ دعا ٹھہر جاتی ہے، وہ قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ یہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑا پیارا حاشیہ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دعا پر ہے، دعا کیا ہے؟ آواز نہیں اتنی آئی آپ کی؟ تو جنہیں بھی نہ شریف پڑھی ہے، ہمارے طلباء کرام نے تقریریں کی، انہوں نے تو کسی نے آکھیا کہ بولو، تو تسی عادت ہی پکا لی ہے کہ بولنا ہی نہیں۔ یہ تو نہیں ہوگا، ہوں بولن کا ٹائم شروع ہے جناب، تسی بولنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دعا ہے پر، اور اگلا لفظ اہل علم حضرات تو جلدی اس پہ پہنچیں گے، اور حضور پر درود جو پڑھنا ہے وہ ہے شہ پر۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتے ہیں پرندے کے پر، ایک اس کا مرکزی پر ہوتا ہے، ہیڈ اس کو کہہ لیجئے، باقی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ایک اس کا بڑا پر ہوتا ہے، اس کو شہ پر کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دعا پر ہے اور حضور پر درود پڑھنا شہ پر ہے، تو جب شہ پر ہی نہیں ہوگا تو دعا کیسے اڑے گی، اور جب اڑے گی نہیں تو مقبولیت کے مقام کو کیسے پہنچ سکتی ہے؟ لہٰذا دعاؤں سے پہلے اور دعاؤں کے بعد بھی حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اور یہاں حضرت عطا درانی علیہ رحمت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کام سے اول و آخر حضور پہ درود پڑھیں گے تو جو پہلے درود پڑھا وہ بھی قبول، جو بعد میں پڑھا وہ بھی قبول، تو انشاءاللہ دونوں قبولیت کی برکت سے بیچ والی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ حافظ الحدیث حیثمی علیہ رحمت نے مجمع زوائد میں اس حدیث پاک کو لکھا ہے، حضور سرور عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی وکل بقبری مالکا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو ہماری قبر انور منور طیب اطیب مطیب پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے مزار پر انوار پر کیا مقرر کیا ہے جی؟ فرشتہ مقرر کیا ہے، اور پھر اس فرشتے کو کیا گیا ہے
اعطاہ اسماء الخلائق، اس فرشتے کو خلائق تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے کہاں پر؟ روضہ انور منور پر۔ طاقت کیا ہے؟ سب لوگوں کی آواز سننے کی طاقت۔ اب آگے سنیے، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام فلا یصلی علی احد، ہماری ذات بابرکات پر جب کوئی بھی درود پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور کتنے، کب تک کی یہ لمٹ ہے؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک جو بھی ہم پہ درود پڑے گا، قیامت تک جو بھی ہم پر درود پڑے گا، الا ابلغنی، تو وہ فرشتہ اس کا درود میرے دربار میں عرض کر دیتا ہے۔ کیسے عرض کرتا ہے؟ بِاسْمِهِ، درود پڑھنے والے کا نام لے کر، وَاسْمِ أَبِيهِ، اور درود پڑھنے والے کے باپ کا نام لے کر۔ اور وہ کیا کہتا ہے فرشتہ؟ آپ نے ڈشکوٹ میں درود پڑھا ہے، وہ وہاں روضہ پاک پہ حاضر ہے، اور وہ روضہ پاک پہ حاضر، حدیث سنا رہا ہوں، اخبار کا قصہ نہیں، تو وہ روضہ اطہر پر کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے ھذا فلان ابن فلان، حضور یہ فلان جو فلان کا بیٹا ہے، قد صلی علیک، تحقیق اس نے آپ پر ابھی درود پڑھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اندازہ کیجئے، یہاں سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک کہ فرشتے کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ مدینہ پاک میں کھڑے ہو کر درود پڑھنے والے کا درود سن کر پھر اس کا نام بھی جان لیتا ہے۔ میرے سمیت آپ سارے درودیے بیٹھے ہو، ایسا ہی ہے۔ آپ نے کبھی درود پڑھنے سے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ میں فلاں ہوں اور فلاں کا بیٹا ہوں اور میں آپ پہ درود پڑھنے لگا ہوں، کبھی ایسا کیا ہے؟ فرشتے کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ وہ حدیث میں موجود ہے، اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے۔ اب اگلا سوال آپ سے ہونے لگا ہے، درباروں پہ کھڑے نوکر کو رب نے اتنی طاقت دی ہے، تو جس حبیب کی نوکری کے لیے کھڑا کیا ہے، تو بتائیے کہ جو نوکر کھڑا ہے اس کی قوت سماعت یہ ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے درود شریف کو بے دھیانی میں، بے توجہی میں نہ پڑھا جائے، پوری توجہ اور حضوری کے ساتھ حضور کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا پڑھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ، اور منہ کدھر ہے، آنکھیں کدھر ہیں، دماغ کدھر ہے، دل کدھر ہے۔ یہ ادب کا مقام ہے جہاں جنید و بایزید بھی اپنی سانسوں کی رفتار اور آواز کو روک کر آتے ہیں، لہٰذا ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ادب کے سانچے میں ڈھل کر حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں، سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی زیادہ بیمار تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ اس لیے آپ کی صحت مندانہ آواز آنی چاہیے۔ یہ حدیث جو سنا رہا ہوں اس کو امام منذری علیہ رحمت نے الترغیب والترہیب کے اندر لکھا ہے، اور حدیث سنیے کیا کمال والی حدیث ہے۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ، جو مجھ پر درود پڑھے۔ یہ جو آخر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، نے تسا نہیں پیچھے مڑ کے دیکھنا، میری نظر ہے، میں نے اتار لوں تو تب بھی میں دور تک دیکھ سکتا ہوں۔ جو گپے مار رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی مجھے نظر آ جاتے ہیں، یہ اب میری نظر کا قصور ہے، کیا خیال ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ حدیث شریف کا ادب ہوتا ہے۔ یہ دنیا دار دو پیسے کسی کے پاس ہو نا تو بڑے لوگ وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، حضور کا فرمان سنایا جا رہا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضور کے نام پر موت بھی قبول ہے، یہ بڑے نعرے لگا چکے ہو، پہلے حضور کی حدیث تو ادب سے سننا سیکھو، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ کرکٹ کا میدان ہو تو ہمارے نوجوان کی آنکھیں بھی نہیں جھپکتی،
اور جب کوئی دینی محفل ہو تو کہتے ہیں آپ چلیں گے اتنے مسیتے شب قدر تے پھر گپ شپ لاواں گے، یعنی عبادت نہیں کرنی، گپ شپ لاواں گے۔ تو گپ شپ لانے کے لیے تو اور بھی راتیں ہیں، پھر ایک رات قبر میں بھی آنی ہے۔ اس دن نہ سجنا بھی کوئی نہیں رکنا قبر تے کہ لے یار اسی تیرے سرانے بیٹھے تے تیرے نہ گپ شپ لاواں گے، ادھر کو آوے تے منی ہے نا، کو سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے اچھے کاموں کو فضول حرکتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اچھی روش کو فضول حرکات کے اندر، اچھے لمحات کو فضول باتوں کے اندر ضائع کرنا یہ عقل مندوں کی علامت نہیں ہوتی، وگرنہ بے ادبی اور آوارگی کے لیے تو بڑے بڑے میدان اور بڑی بڑی جگہیں، لیکن یہ ہو گیا مسلمانوں کا رویہ اور یہ ہو گیا تہذیب اور ثقافت کہ دین کے شعبے کے اندر جو توجہات ہیں وہ انتہائی عجیب عجیب قسم کی ہوتی ہے، اور سیدھی سی بات ہے، یہ ڈجکوٹ ہی نہیں، میں پاکستان بھر میں جہاں بھی جاؤں ہم نے کبھی کسی کو قرآن حدیث کی بات کے دوران اٹکیلی کرنے کی اجازت نہیں دی، ترلا کبھی کسی تک کڈیا نہیں، تو مسئلہ سنا کے پیسے منگن دی عادت نہیں، سمجھائیے۔ یہ مجھے بڑی دولت ملی ہے جو آپ نے آج دیکھی ہے کہ ہمارے یہاں کے طلباء نے جو آپ کے سامنے تو اس لیے پوری توجہ کے ساتھ حدیث شریف سنیں، اور یہ بے توجہی نان ایک محفل میں بیٹھنے کو دل کرے تو بندے کو کسی چائے کے کھوکھے کا رخ کر لینا چاہیے، کوئی تیز پتی والی چائے پی کے بندہ پھر آ جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث بیان کرتے تھے، ان کے پاس کو مسئلہ پوچھنے آتا، فرمانو پوچھو نے فقہ دا مسئلہ پوچھنا ہے کہ حدیث دا، تو اگر کوئی کہتا ہے نا جی کہ وہ کہتا ہے میں حدیث سننے آیا ہوں، فرما رکو، امام مالک غسل کرتے، دھلے ہوئے کپڑے پہنتے، سر پہ پگڑی باندھتے، وجود پہ خوشبو لگاتے، پھر ان کے لیے تخت رکھا جاتا، تخت کے گرد خوشبو کی دھونی دی جاتی، پھر اس پر بیٹھتے۔ انہوں نے کہا جناب آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ کہا حضور کی زبان پاک سے نکلے میٹھے بول ہیں، ان کی تعظیم کا معیار یہی ہے کہ میں اس انداز پر حدیث پڑھا کروں۔ اور ایک دن یہ محدث حدیث پڑھ رہے تھے کہ 15 سے زیادہ مرتبہ بچھو نے ان کو ڈنک مارا، ہر دفعہ رنگ بدلا۔ بعد میں شاگردوں نے کہا حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا ذرا یہ قمیص کے نیچے دیکھو کیا ہے، دیکھا تو بھیانک بچھو تھا، فرمایا اس نے 15 دفعہ کاٹا ہے مجھے کوئی۔ کہا جی آپ ان کو جب پہلی دفعہ کاٹا ہے اس کی تو تکلیف کوئی نہیں سہتا، تو آپ پہلی دفعہ ہی بتا دیتے۔ فرمایا شرم آئی کہ حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں اور توجہ میری ادھر چلی جائے۔ تو اس لیے ہمارے پاس بھائی ذرا وہ خالص سودے کی بات ہوتی ہے، حدیث پاک کے معاملے میں اپنی توجہ پوری رکھنی چاہیے۔ میرے دادا مرشد سرکار قطب عالم محدث اعظم ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی قدس سر العزیز فرماتے تھے ہماری دوائی حضور کی حدیث ہے، اور فرماتے تھے لذیذ سے لذیذ کھانا بھی وہ مزہ نہیں دیتا جو لطف حضور کی حدیث عطا فرماتی ہے۔ تو اب سنیے بقائمی ہوش و حواس، یہ حدیث سنیے، من صلی علیہ جو مجھ پر درود پڑے، فی یومن ہر روز، کتنی دفعہ؟ 1000 مرتن، 1000 مرتبہ، جو روزانہ مجھ پر کتنی دفعہ درود پڑے؟ 1000 مرتبہ درود پڑے، فرما لم یمت، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی، حتی یرا مقعدہ من الجنہ، جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اسے موت نہیں آئے گی۔ 1000 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیم سبحان اللہ، درود تاج سبحان اللہ، اور درود تنجینا و دیگر کئی درود شریف ہیں۔ یقیناً یہ جو بڑے سیغے اور بڑے کلمات والے درود ہیں 1000 مرتبہ، یہ جو کثرت ہے ہمارے مشاغل مصروفیت اور بیچ میں بے توجہی شاید یہ تعداد پوری کرنے نہ دے، تو درود کے مختلف سیغے بھی ہیں۔ مثلا آج ہم نے صلاۃ التسبیح پڑھا کر جو درود پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے تو ذرا، یہ بھی درود شریف ہے۔ تو 1000 مرتبہ اس کی جو تعداد ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اگر کوئی بندہ آسانی کے ساتھ چاہے۔
تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد مختلف سیغے ہیں، تو لہذا 1000 مرتبہ فرمان اللہ کے محبوب کا ہے، ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ موت سے پہلے جنت میں اپنی جگہ دیکھے گا، او ساڈا مکان بنیا ہوا ہے۔ اب اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ اس حدیث کو علی متقی ہندی حنفی نے کنز الامال میں لکھا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے، کتنی دفعہ؟ 1 مرتبہ درود پڑھے، کتب اللہ لہ، تو اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے قیراطً، 1 قیراط اجر، کاف یہ رے الف تے توئیں، یہ ہے قیراط۔ اب قیراط کیا ہوتا ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں والقیراط مثل احد، کہ یہ جو قیراط ہے یہ احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے، تقریباً 4.25 میل کے ایریے پر پھیلا ہوا احد پہاڑ ہے۔ حضور فرماتے 1 دفعہ درود پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی احد پہاڑ جتنا ثواب تمہارے کھاتے میں عطا فرما دے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگلی حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک تانوں اگلی پچھلی کو یاد رہے تے پاویں نہ رہے، اے نہ بھلانا، جب بھی درود پڑھو گے لطف ہی آئے گا۔ وہ حدیث شریف کیا ہے؟ سماعت کیجئے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، اپنے اہل محبت کا، اپنے سے پیار کرنے والوں کا، محبت والوں کا، اسمعوا، درود ہم خود سنتے ہیں، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، اہل محبت کا درود ہم، ماشاءاللہ اس پر آپ بولے تو خوب ہو، پر شاید اگلے کلمات اگر میں سمجھا سکا تو اس سے بھی زیادہ تگڑے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَأَعْرِفُهُمْ، سنتے ہی نہیں بلکہ ہم ان کو پہچانتے بھی ہیں۔ ذہن نصیب، سنتے نہیں بلکہ اس درود پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ عَرْضًا، اور فرمایا کہ اے جڑے بے توجہی والے نے نا، یہ باقی جو درود پڑھتے ہیں نا ان کا درود فرشتے لکھ کے دے دیتے ہیں، محبت والوں کا درود اسی آپ سنیدا ہے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر شبلی ان کے پاس آئے، شبلی دیوانہ ہے، مجذوب ہے، مست ہے، ابو بکر بن مجاہد عالم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، دیکھ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر گلے سے لگایا، ماتھا چوما، لوگوں نے کہا جی یہ تو بابا دیوانہ ہے، مست ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، سارا بغداد جانتا ہے۔ ابو بکر بن مجاہد نے کہا میں نے اس کے ساتھ وہی کیا ہے جو میں نے حضور کو اس کے ساتھ کرتے دیکھا ہے۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا حضور جانے نور علیہ السلام رونق افروز ہیں، صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں، یہ دیوانہ شبلی آیا ہے، حضور دیکھ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے اس کو گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ او اہل بغداد، میں نے بھی حضور سے وہی پوچھا جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔ میں نے کہا حضور اس کو میں بھی جانتا ہوں، سارا بغداد جانتا ہے، یہ رملہ کملہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر بن مجاہد یہ 5 نمازوں کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آخر تک یہ سورہ توبہ کی آیت پڑھتا ہے اور پھر 3 مرتبہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد، صلی اللہ علیہ کا یا محمد، صلی اللہ علیہ کا یا محمد۔ تو 5 نمازوں کے بعد پڑھتا ہے اور 3 مرتبہ پڑھتا ہے اور بغداد میں رہ کر پڑھتا ہے۔ یہ خبر ہے جو حضور کو درود پڑھنے والوں کی ہے، اور حضور ان کی پیشانی پر بوسہ عطا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں دونوں عادی بنا رہا ہوں، دونوں یاد ہو جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی بھی آواز کوئی نہیں آپ کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث شریف سماعت کیجئے۔
ام المومنین محبوب رب العالمین سیدہ طیبہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی، اچانک میری سوئی جو تھی وہ گر گئی اور سحری کا وقت تھا اور چراغ بھی بجھ گیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضور تشریف لائے تو حضور کے چہرے کے نور میں پورا کمرہ روشن ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی، اور سوئی تلاش کر کے نا ام المومنین نے عرض کی حضور آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ ام المومنین نے ایک بڑی پیاری بات اور مقام پہ بھی عرض کی تھی، عرض کی حضور یہ مصر کی عورتیں تھیں جو جلوہ یوسف کو دیکھ کے چھریاں انگلیوں پہ چلا بیٹھیں، قسم رب کی کہ تانوں ویکھ لیندیاں، وہ جڑے ویکھ لیندے نا پھر انج بھی کہندے ای صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، جد پل تھی حشر وچ ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھیسن تد کھڑیاں۔ تو یعنی جو اس جلوہ کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ ایسے ورطہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما آسنہ کا ما اکمالہ کا۔ ان لفظوں میں پیر میر علی شاہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا حسن اتنا ہے، آپ کا کمال اتنا ہے، آپ کا جمال نہیں، وہ کہتے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ جائے تعجب ہے۔ اور اگلی بات کیا، ما حسن، کیا حسن ہے، ما اکمل، کیا کمال ہے۔ اور پھر اتنا کمال حسن دیکھ کر پھر اپنی ذات دیکھ کر ایک صدق والا کیا کہتا ہے، کتھے میرے علی، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، تیری ذات نہیں کیا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے جب ان کے کو جلوے کو دیکھتا ہے۔ تو ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی نا مصر کی عورتیں تو چھریاں پھر یوں نہ چلتی بلکہ چھریوں کا رخ دل پر ہو جاتا اور وہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ بہرحال عرض کی حضور آپ کا چہرہ اقدس کتنا روشن ہے۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام، غور سے سننا، حضور جان نور علیہ السلام نے فرمایا وَيْلٌ لِّمَن لَّا يَرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھے گا، خرابی ہے اس کے لیے جو قیامت والے دن میری رؤیت سے، میرے دیدار سے محروم رہے گا، اس کے لیے خرابی ہے۔ ام المومنین حیران ہو گئی، عرض کی آقا وہ کون ہے جو قیامت کے دن آپ کے دیدار سے محروم رہے گا؟ تو سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بخیل ہے۔ بخیل کا معنی کنجوس ہے، وہ بخیل ہے۔ عرض کی کہ بخیل کون ہے، یعنی کس شعبے کے بخل کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ تو سرکار نے فرمایا الذی لا یصلی علی اذ سمع باسمی، بخیل وہ ہے جو میرا نام پاک سنے اور پھر بھی مجھ پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی جب بھی سنیں تو درود شریف پڑھیں۔ یہ جو سوادیے ہیں، سوادیے، یہ سواد ہے، سواد کا میں نے کہا سوادیے، یہ پتہ نہیں لفظ لوگوں نے کہاں سے لگا لیا، نہ سواد کا کوئی مطلب ہے نہ سلام کا کوئی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ درود شریف پورا لکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک سائل کو ڈانٹتے ہیں، فتاوی افریقہ میں آپ کا یہ فتویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا ویسے تمہاری پینسلیں نہیں رکتی اور ویسے تم دفتروں کے دفتر اپنے کاغذ کالے کر دیتے ہو، اور جب حضور کا نام پاک آئے تو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ حضور کا نام کے ساتھ درود نہیں پورا لکھتے؟ کاغذ بچاتے ہو، وقت بچاتے ہو، مشقت بچاتے ہو، کیا کرو گے؟ ان کے نام پاک سے یوں دور بھاگتے ہو جو تمہیں قبر میں بھی بچائیں گے اور حشر میں بھی بچائیں گے۔ تو لہذا سلام نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ السلام کی جگہ آئین نہیں بلکہ پورا درود شریف جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک پہ لکھا جائے۔ کو نیت کرتے ہیں آپ؟ اتنی تگڑی تو کوئی نہیں نیت آپ کی۔ پورا اور مکمل درود حضور علیہ السلام پہ پڑھا جائے گا۔ ایک روایت اور سن لیجئے، اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق کیا ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حیدر رضا، علماء حق حدیث۔ یہ حدیث پاک ان حضرات کے لیے ہے جو روزی میں برکت کے لیے 1100 والا تویز بھی لے لیتے ہیں اور رزق کے معاملے میں در در مارے پھرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں، کاروبار نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو روزی میں برکت کے لیے حدیث بھی سنیے، عمل کرنا ہے تو کر لیا جائے۔ میں ہوں تھوڑا ترلا کیوں کرنا، یہ تو اپنی لوڑ دی گل ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ نسخہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ او بھائی سون رہے تھے، کوئی بیٹھا بھی ہے کہ کوئی نہیں بیٹھا؟ کو خدا دا خوف کرو، کیڑے مائک نے جڑے 36 دفعہ بدلے ہیں۔ جاء راجل الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر کیا کیا؟ فشکا الیہ الفقر، اس نے حضور کی بارگاہ میں اپنی فقر، اپنے تنگ دستی کا رونا رویا۔ وضیق العیش والمعاش، اور اس نے فقر و فاقہ اور تنگی معاش۔ تنگی معاش کیا ہوتی ہے؟ کمائی تھوڑی ہو اور خرچہ زیادہ ہو۔ اس نے تنگی معاش کا رونا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر رویا۔ اور حضور ہی کی بارگاہ ہے کہ جہاں کو سوالی سوال لائے تو خالی نہیں لوٹتا، کیونکہ سب کے مالک احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ و جل سبحانہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی فرمایا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ آواز تو میری صحیح آ رہی تھی، تجھ تو سبحان اللہ کو نا سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس نے آ کر یہ شکایت کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تنگ دستی، فکر معاش میں مبتلا اور فقر و فاقہ کی شکایت کرنے والے کو نسخہ کیمیا عطا کر دیا۔ اچھا جی، تواڈے کولوں ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہونا، جننے بھی ادھر ویکھ دیو، جے کسی کو حل ہے تو فوری جا کے کر دیو، تو انہیں کرنا، تسی کیوں اپنا نسخہ کیوں خراب کر دیو؟ توجہ دے نال تسی اپنا نسخہ تے سنو، دونوں روزی کی برکت دا نسخہ لبدا پیا ہے۔ تو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت منزلک، جب تو اپنے گھر داخل ہوئے، جب تم اپنے گھر جاؤ، گھر میں داخل ہو جاؤ، فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد، فرما جب تم اپنے گھر میں انٹر ہو جاؤ تو گھر والوں کو سلام کہو۔ کیا کہو؟ یعنی السلام علیکم۔ کیا کہنا ہے جی؟ السلام علیکم نہیں کہنا، السلام علیکم۔ کیا کہنا ہے جی؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم کہنے سے 90 رحمتیں ملتی ہیں سلام کہنے والے کو۔ کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، سلام تم نے کہنا ہے۔ آپ جب دکان کھولا کریں تو دکان کھول کر بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، اے دروازہ شٹر اٹھا کے السلام علیکم۔ اچھا جی، گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو پھر سلام کس کو کرنا ہے؟ صوفیاء نے فرمایا کہ حضور کی روح پاک یہ مومنوں کے گھروں میں فیض عطا کرنے کے لیے جلوہ گر ہوتی ہے۔ تو السلام علیکم کہو، پھر کوئی ہو یا نہ ہو۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یہ سورت پڑھنی ہے آخر تک۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پوری پڑھنی۔ دو کام ہو گئے جی، دو کام آگے نا، توڑے کول آگے نا کہ کوئی نہیں آگے نا جی، یہ دو کام ہو گئے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، پھر تم نے یہ کرنا ہے کہ گھر والوں کو سلام کر کے سورہ اخلاص پڑھ کے، گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد پھر تم نے ہماری بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تین کام ہو گئے، پہلے گھر والوں کو سلام، پھر حضور پر صلاۃ و سلام، اور پھر قل هو اللہ احد۔ پہلے گھر والوں کو سلام، پھر حضور پر صلاۃ و سلام، اور پھر قل هو اللہ احد۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں اس روایت کے
کہ اس بندے نے اس نسخے پہ عمل کیا. اے ساڈے نہیں آندے کہ میں بابے تو تویز لے آندا ہے لہراں بہراں ہو گئی ہیں تے جن نے حضور کولوں نسخہ لے آندا ہوگا. کیا خیال ہے؟ لیکن ہو بندہ نیت والا، بے نیتا نہ ہو. یقین جو ہے وہ پہلی شرط ہے. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس کو اتنا غنی کر دیا کہ اس نے اپنے غریب گوانڈیوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی مدد کرنا شروع کر دی. اب ذرا اگلی حدیث شریف سماعت کریں اور اندازہ کریں کہ آخر اس نسخے میں کیا حکمت تھی کہ روزی میں برکت ہو گئی. آپ بھی سنیے. یہ حدیث بھی علی متقی ہندی نے کنز المال میں لکھی ہے. سرور عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم، جو روزانہ مجھ پر درود پڑھے 100 مرۃ، 100 مرتبہ. یار پہلے 1000 سے 100 والی حدیث شریف بھی آ گئی ہے. اجے بھی کمزور ہو تسی. انہوں نے پتا ہے کہ لکھ لکھ درود پڑھنے والے تے گنجے شکر نے تے کتب پاک نے تے نظام پاک نے تے داتا صاحب نے. اے 100 والے دیسی ہوئے نا، بولتے لوگوں نظر آ. تسی تے ہون 100 والی پوزیشن چ بھی کوئی نہیں لگ دے. اے سارے تے صلاۃ و تسبیح تسا کوئی نہیں پڑھی ہے. اسی جن نے کہا سن مینوں پتہ ہے سمجھائیے جڑے صلاۃ و تسبیح پڑھے نو اجے بھی شیر نے، کیونکہ نفل پڑھنے کی علیحدہ ہی بندے کو اللہ قوت دیتا ہے. جس طرح یہ جھوٹی افطاریاں شروع ہوں گی نا ماہ رمضان میں کہ نہ افطاری کران والے دا روزہ تے نہ کرن والے دا روزہ. فیس بک پہ تصویریں چڑھا کے آج بڑی افطاری کی ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یوت. یہ مسلمان ہیں جو اب اللہ رسول کے فرائض کے ساتھ اس طرح مذاق کریں گے کہ نہ افطاری کرنے والے کا روزہ اور نہ کروانے والے کو. نہ کہا بھائی ساری دیہڑی کم کرنا ہے، پکوڑے کرنے، سموسے بنانے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. چھوڑ دو اشتہار بازیاں اور چھوڑ دو فیس بک پر اپنی شہرتوں کہ یہ انداز. اللہ کے دربار میں کچھ پالو اگر پانا ہے، وگرنہ پچھلی شب برات کتنوں کے نام اس صحیفے میں آ گئے تھے کہ جنہوں نے اس شب برات سے پہلے قبر کی مٹی تلے جانا تھا. اور اگر ہم دائیں بائیں سوچیں تو کتنے لوگ ہیں جن کو کندھوں پر ایک سال میں اٹھا کر قبرستان چھوڑا ہے. اور اب کس کو خبر ہے کہ کس کا نام پہلے دن میں، پہلے ہفتے میں، پہلے مہینے میں آ گیا ہے. پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ کہے مار کے ہنس رہا ہوتا ہے، گپیں لگا رہا ہوتا ہے، فکر سے آزاد ہوتا ہے، اور اس کا جو کفن ہے نا وہ دھل کر کارخانے سے بازار کے اندر کپڑے والی دکان پہ آ چکا ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنے کپڑے کی دکانوں پہ موجود سفید لٹھا وہ کتنوں کے لیے آ چکا ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. لہٰذا اس جھوٹ کی تشہیر کا کیا فائدہ؟ ماہ رمضان کو ماہ موافقات بھی کہا گیا ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی بھلائی کا سوچو. وہ جھوٹی افطاری اور جھوٹی شہرت سے بہتر ہے کہ وہ پیسہ، وہ راشن کسی اپنے محلے کے اس غریب گھر کو دے دو جو روزے رکھتے ہوں. پورا مہینہ نہیں تو 15 دن جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، 15 دن، 20 دن، مہینہ آپ ہی کی سحری چل رہی ہے اور آپ ہی کی طرف سے افطار پارٹی چل رہی اصلی روزے داروں کی. لیکن صرف اتنا ہے کہ شہرت نہیں ہوگی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ادھر شہرت بہت ہوگی. میں نے تمہیں گل سنانی پہ گئے نا تھوڑے ہولی بولن تو. ہاں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے نا تو وہاں وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتہ دوسرے سے پوچھتے حاجی کتنے آئے؟ انہوں نے کہا 3 لاکھ. ایک کتاب میں لکھا 6 لاکھ. انہوں نے کہا کیا بنا پھر 6 لاکھ کا؟ کہا کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا. کہا اے جڑے 6 لاکھ محنت کر کے آئے انہاں دا کی بنیا ہے؟ انہوں نے کہا علی الموفق جو بصرے کے فلاں محلے میں رہتا ہے، جوتیاں گانٹتا ہے. اور اگلی بات پورے ہوش سے سننا، علی الموفق جو بصرے کے فلاں محلے میں رہتا ہے اور جوتیاں گانٹتا ہے، وہ حج پر اس دفعہ آیا نہیں ہے، پر اللہ نے اس کی وجہ سے 6 لاکھ کا حج بھی قبول کر لیا ہے. مالک بن دینار رحمت کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے ذہن اور محلہ ذہن میں رکھا اور میں نے حج کے بعد سیدھا بصرے گیا. بندہ مجھے وہ مل گیا.
میں کہا یار میں تیرے کو پرونے رہنا ہونا کہا جا. اس نے روٹی وغیرہ مجھے دی. میں کہا تو کردہ کی ہے؟ انہیں کہا جی میں تو جتیاں گنڈ ہے. آخر نہیں جڑی تو اور گل کو کردہ ہے وہ کی ہے؟ اس نے کہا میں اور کی کرنا ہے. فرما نہیں کوئی شاید ہے نا تیرے کو. اس نے کہا آپ پوچھ کیا رہے ہیں؟ کہا مجھے تو یوں میں نے دیکھا ہے مکے میں وہ تو ایچھے بیٹھا بھی 6-6 لاکھ دے کام ساری جانا ہے تو ہے کی ہے؟ اس نے کہا جناب ہوا یہ کہ میں نے کو پائی جوڑ کے حج کا خرچہ جمع کیا تھا. حج مجھ پہ فرض نہیں تھا. یہ کئی لوگ ہوتے ہیں حج فرض کے اندر بھی کہتے ہیں کہ حج فرض نہ کرو اور پیسے غریبوں کو دو. جو اللہ نے فرض کیا وہ نبھانا ہوگا. نفلی حج ہو، نفلی عمریں ہوں، نفلی معاملات ہوں تو وہ پیسہ بندہ غربا کو دے. قصہ مختصر، میری بیوی امید سے تھی پڑوسیوں کے یہاں گوشت پکا اور ان کی ہنڈیا سے گوشت کی مہک سے لبریز دھواں جو تھا وہ ہمارے گھر بھی آ گیا. اور میری بیوی کا دل جو تھا وہ مچلا اور اس نے کہا ایک پیالی سالن کی ان سے لا دو. تو میں لینے گیا تو مجھے اس بی بی نے کہا، وہ بیوہ تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی لے جا لیکن ساڈے واسطے حلال ہے تیرے واسطے حرام ہے. میں نے کہا تو مسلمان نہیں ہے؟ کہا مسلمان. تو کہا میرے لیے حرام کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نا میں بیوہ اور یتیم بچیوں کی پرورش میرے ذمہ ہے. 2 دن سے ان بچیوں نے کچھ نہیں کھایا اور مجھے کو محنت مزدوری بھی کوئی نہیں ملی. تو میں آج آ رہی تھی تو میں نے ایک مردار دیکھا ہے تو میں نے اس کا پیس کاٹ کے چھپا لیا اور میں نے ان کو کہا یہ تمہارے لیے گوشت ہے اور اس لیے پکا رہا ہوں. تو یہ مردار پکا ہے جو ہم مضطرب لوگوں کے لیے حلال ہے لیکن تمہارے لیے حلال ہے. وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر آ گیا. میں نے اپنے ذہن پہ بڑا زور دیا. ایک پاسوں دماغ میں کھچے کہ ہمیں انہیں پیسے کٹھے کیتے نے حج کر تے موجاں کر. دوسرے پاس طرف مجھے میرا ضمیر کہ انہیں کہا تو حضور نو کی منہ بکھاویں گا کہ گوانڈی تیرے مردار کھاندے رہے ہیں تو حضور نو جا کے کیڑا منہ بکھانا ہے. تو پھر میں نے نا جی ایسا کیا کہ پیسے جتنے تھے میں اٹھا کے اس بی بی کو دے آیا. پھر میں آ کے مصلے تے ڈگ پیا سجدے تے میں پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میرے حالات کو تو ہی بہتر جانتا ہے. دل تو بڑا کرتا ہے پر میں آ نہیں سکا. توفیق دینا پھر حاضری کروں گا. مالک بن دینار فرماتے ہیں کملیا گل تے تو بڑی دور تک لے گیا ہے. کام یہ تو نے گھر کی 4 دیواری میں کیا ہے پر شہرت تیری مکے کے 4-6 لاکھ حاجیوں میں بھی ہو گئی ہے کہ تو ان کے حج کی مقبولیت کا سبب بن گیا ہے. تو ان بناوٹوں سے ان دکھلاووں سے یہ جو مطلب کہ فنکاری ہے ہمیں اس فنکاری سے اب باہر نکلنا چاہیے. کب تک جھوٹ کو پروان کب تک چڑھائیں گے؟ صرف تشہیر اور صرف فیس بکوں پر اپنی تصویروں کو عام کرنے کے لیے اور حاتم طائی کے بڑے بھائی بننے کی جو سازش ہے وہ کب تک رچائیں گے؟ خدا کا واسطہ ہے ارد گرد کے ماحول پہ نظر کیجئے. اپنے غریب محلے دار اعزا اقربا جو ہیں ان پہ توجہ کیجئے. کتنے لوگ ہیں جو انتظار کرتے ہیں. ان ہٹے کٹوں کو اپنے دسترخوان پہ کھلا رہے ہو جن کا روزہ ہی نہیں ہے. اور کتنی یتیم بچیاں سسکتی ہیں جو شام کو ماں سے ایک سموسے کا مطالبہ کرتی ہیں پر وہ کسی کو ایک سموسہ بھی کھلا نہیں سکتی. یہ تو پوچھنا رب نے بھی ہے. حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے اللہ بندے سے فرمائے گا اوے میں نے بھوک لگی سی تمہیں روٹی نہیں دیتی. یہ حدیث ہے. اور میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی. وہ ہاتھ جوڑ کے گا مولا تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کھانے پینے سے تو پاک ہے. تو بیماروں کو خود شفا دیتا ہے. تو مریض کیسے ہو گیا؟ فما فلاں بندہ مومن جو بھوکا تھا اگر تو اس کو روٹی کھلا دیتا تو مجھے ہی پاتا نا اور اس پیاسے کو پانی پلاتا تو مجھے ہی پا لیتا نا. اور فلاں کی اگر تو تیمارداری کو جاتا تو پھر وہاں تو میری رحمت کوئی پا لیتا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اور تقریباً یہ شعبان کے مہینے میں جو میری تقریریں ہوتی ہیں گرد و نما جہاں جہاں بھی تو یہ میں اس کے اندر ضرور چیز ایڈ کرتا ہوں. اور اپنے رمضان کا جو ہر جمعہ ہوگا اس میں ہم ہر جمعے یہ عرض کرتے ہیں. جو لوگ ہمارے پاس جمعہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے. بلکہ ہم نے پچھلے سے پچھلے سال ایک موضوع رکھا تھا غریبوں کی غمخواری. اس موضوع پر بھی تو آپ خود بنے ایک محلہ ایک علاقہ ایک شہر کے لوگ زیادہ لمبا چوڑا نہیں. پھر لوگ ہوتے ہیں وہ لمبے لمبے سپنے بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ جناب ہم یوں کریں گے ایک بہت حسین آفس بنائیں گے پھر اس کے 15-20 کمرے ہوں گے ایک جگہ سیکٹری بیٹھے گا ایک جگہ صدر بیٹھے گا. لو تسی اپنے کمرے بنا لو بھوکا پاویں مر جائے. یہ بات کوئی نہیں ہے. بس کرو ہمت کرو قدم بڑھاؤ اور جتنی سکت جتنی ہمت
جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق دوسرے کی خدمت کی کوشش کی جائے. کوشش کریں گے. جھوٹی افطاریوں سے تو آج ہی سچی توبہ کر لیں. کس سے؟ کھانے سے بھی اور کھلانے سے بھی. انشاءاللہ کسی نے نہیں آکھنا. سارے انو سموسے ویک دینے, مرغے ویک دینے. ہاں جی ہونے تو لوگ کی ملک شیک روزہ رکھیا بھی نہیں. وہ کہہ دینا ہائے گرمی بڑی ہے, اس دفعہ روزے بڑی گرمی چاہ رہے نا, کی کریں گے, رکھنا نہیں ہے, یہ پہلے ہی نیت ہے. تو یہ تو لاریوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, کار نہیں بس دے بدنیتاں دے, سمجھائیے. اور یہ بھی لاریوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نیت صاف منزل آسان. تو اس لیے آپ کو بخاری اور مسلم نہیں پڑھ دے تو لاریوں کے پیچھے تو پڑھ ہی لیتے ہیں نا. تو اس لیے بندے کی نیت ہی پہلی دیہڑے خراب ہے, تو اس نے آگے کرنا کیا ہے؟ پہلے دن ہی بدنیت ہے تو آگے کرے گا کیا؟ رب کی رحمت کہتی او بندیا تو ایک گٹھ میری طرف آ, میں ایک ہاتھ تیری طرف میری رحمت آئے گی, تو چل کر تو آ, میری رحمت دوڑ کر تیرے پاس آئے گی. قدم بڑھایا جائے, اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور صحیح معنوں میں جہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. من صلی علیہ فی یوم 100 مرۃ, حضور فرماتے ہیں جو روزانہ مجھ پر 100 دفعہ درود پڑھے. کتنی دفعہ؟ یار فضیلت بہت زیادہ ہے, ہولی نہ بولو, آگے سنو گے تو لطف آئے گا. جو روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے, قضى اللہ لہ 100 حاجۃ, اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. اللہ جب حاجت پوری کرے, بولو تو صحیح نا, کو تھوڑ رہ سکتی ہے؟ 100 دفعہ جو درود پڑھے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا. ابھی بھی حدیث ختم نہیں ہوئی, تیسرا حصہ اور عروج پر جا رہا ہے. اور حضور جان نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 70 منہا لآخرتہ, فرمایا کہ ان میں سے 70 حاجتیں تو آخرت کی ہیں. یہ 100 دفعہ درود شریف پڑھنے سے جو 100 حاجتیں پوری رب کرے گا, 70 حاجات تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. وَثَلَاثِينَ مِنْهَا لِدُنْيَاهُ, اور 30 حاجتیں اس دنیا کی ہیں. لو 100 دفعہ درود شریف پڑھا, 30 ضرورتیں اتھے دیاں پوریاں تے 100 اتھے دیاں. پر درود شریف اس نیت سے نہیں پڑھنا کہ میری حاجتیں پوری ہوں. اونچی بولیے. درود شریف تو اس لیے پڑھنا ہے کہ ماہ نبوت, بطحا کے چاند, رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش ہو رہا ہے. ایک حدیث اور سنیے. سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا درود پڑھنے والے, ہوں اپنا مقام بھی دیکھو, درود پڑھنے والے کے درود کی انتہا عرش سے نیچے نہیں ہوتی. درود پڑھنے والے کے درود کی انتہا عرش سے, بولیے, عرش سے نیچے نہیں ہوتی. اور جب وہ درود شریف میرے پاس سے گزرتا ہے, کیا ہی بات ہے جناب. حضور فرماتے ہیں جب وہ درود شریف ہمارے پاس سے گزرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتو اس بندے پر اسی طرح درود بھیجو. یہاں درود کا مطلب رحمت ہے. اس بندے پر اسی طرح رحمت برساؤ, درود بھیجو جس طرح اس نے میرے حبیب پہ درود بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام سخاوی القول البدیع میں اس روایت کو لائیں. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا, یہ مولا علی نے اس کو روایت کیا حضور کے فرمان کو, کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے, تمہارے رب کی رضا پانے کا ذریعہ ہے, اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. آہستہ بول سکتے ہیں تو ایسا بھی پڑھ لیں. اب ایک حدیث کی بور سنیے. حضور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان, جو مجھ پر درود پڑے اور جہاں بھی درود پڑے
بالغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، حیث کان، وہ جہاں بھی ہو وہ۔ اچھا، اس حدیث شریف میں ایک اور حال بھی ہے، اس کو جلاء الافہام کے اندر لکھا گیا اس حدیث شریف کو۔ صحابی نے عرض کر دی وَبَعْدَ وفاتِكَ یا رسول اللہ، حضور آپ کے وصال کے بعد ایت آوازاں ہوں نہ پڑھ دیا نے حضور تے وصال تو بعد کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یرزق، اور وہ رزق بھی پاتا ہے۔ یہ نوید جاں فضا ہے کہ تم جہاں بھی درود پڑھو گے تمہاری آواز ہم تک پہنچ جائے گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ آپ نے آہستہ پڑھا ہے نا، تو مجھے ایک جملہ یاد آیا جو ہماری محفلوں میں کہا جاتا ہے، اتنی اونچی پڑھو کہ آواز گنبد خضرا تک پہنچ جائے۔ حضور نے کدرے بھی نہیں فرمایا کہ بہت ہی اونچی پڑھو تو پھر اب پڑھ دیئے۔ کیا خیال ہے؟ ایڈی اونچی دی لوڑ کوئی نہیں، تو ویسے ایڈے تو انہوں چپ شاہ ہونے دی بھی لوڑ کوئی نہیں، سمجھائیے نا۔ مطلب یہ ہے کہ آہستہ لہجے میں بھی پڑھا ہے تو حضور وہ بھی سن لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث شریف سماعت کر لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے پاس تشریف لا کے فرما انی رأیت البارحۃ عجبا، اور راتی میں ایک بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنی امت میں سے ایک بندے کو دیکھا، يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً وَيَحْبُ مَرَّةً، کہ وہ رینگ رینگ کے چل رہا ہے، کبھی ڈگدا ہے کبھی پھر سدھا ہو جاتا ہے، وہ پل صراط پر یوں کر رہا تھا اور کبھی وہ نیچے لٹک جاتا۔ فَجَاءَتْهُ، یہ حضور نے منظر دیکھا ہے، پل صراط پہ لڑکھڑا رہا، فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ، اس کا اچانک وہ درود آ گیا جو وہ مجھ پر پڑھتا تھا۔ فَأَخَذَتْهُ بِيَدِهِ، تو اس درود نے اس گرے ہوئے کو پکڑ کے کھڑا کیا۔ فَأَقَامَتْهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى جَازَ، درود نے اس کو پکڑ کر کھڑا کیا اور سلامتی سے پل صراط سے گزار دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایک حدیث شریف اور سن لیجئے پل صراط کے بارے میں۔ حضور اقدس شفیع محشر علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی نور یوم القیامہ، مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ عند ظلمت الصراط، پل صراط پر جو اندھیرا اور تاریکی ہے اس اندھیرے میں مجھ پر درود تمہارے لیے روشنی کا سبب ہوگا۔ ومن اراد ان یقتال له بالمکیال الاوف یوم القیامہ، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اجر کا پیمانہ اس کو پورا ملے، یہ گرمیوں میں شربت بٹ رہا ہو نا تو انہیں آدھا گلاس کی توبہ تے سیانے یار پورا تے کر دے، تو فرشتیاں نو آپ نہیں آکھ سکتے، ڈرے ہی بڑے ہونا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمت ہی نہیں پڑنی۔ ادھر حضور دنیا میں سارے مسئلے حل کر رہے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ اس کو پیمانہ اجر کا بھر کے دیا جائے اس کو کیا چاہیے؟ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اب ایک روایت سنیے جس کو کعب الاحبار نے روایت کیا، اس کے بعد 3 یا 4 حدیثیں سنانی آپ کو بس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کریم نے وحی نازل کی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو وصیت کی، یا موسیٰ لولا من یحمدنی، اے موسیٰ اگر میری تعریف کرنے والے نہ ہوتے۔ یہ سبحان اللہ بھی اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اگر میری حمد کرنے والے نہ ہوتے، ما انزلت من السماء قطرۃ، تو بہتا میت بڑی دور دی گل ہے، ہم آسمان سے ایک قطرہ بھی نازل نہ کرتے۔ پتہ چلا اللہ کی تعریف کرنے والوں کے وسیلے سے بارش ہوتی ہے۔ وَالْأَنبَتُ مِنَ الْأَرْضِ وَرَقَةً، اور ہم ایک پتا بھی نہ اگاتے زمین سے۔ یا موسیٰ لولا من یعبدنی، اے موسیٰ علیہ السلام اگر میری عبادت کرنے والے نہ ہوتے۔ شب برات میں جاگنے والوں، یہ جاگنا کہاں کہاں فائدہ دیتا ہے۔ اگر میری عبادت کرنے والے نہ ہوتے، ما امہلت من یعصینی طرفۃ عین، تو میں یہ جو نافرمان اور گناہگار ہیں نا جو تینگڑتے پھرتے ہیں، ان کو پلک جھپکنے کی مہلت بھی نہ دیتا۔ یہ بچ رہے ہیں تو سجدہ کرنے والوں کی برکت سے بچ رہے ہیں، عبادت کرنے والوں کی عبادت کی برکت سے بچ رہے ہیں۔ اور فرمایا یا موسیٰ لولا من یشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے نہ ہوتے، لَسَيَّلْتُ جَهَنَّمَ عَلَى الدُّنْيَا، تو فرمایا کہ میں جہنم کو دنیا پہ گرا دیتا۔ پھر فرمایا یا موسیٰ علیہ السلام، صلاۃ و تسبیح پڑھنے والے خصوصی توجہ کریں، آپ کے لیے جاگنے کا وقت ہے، اور بڑے ہی میٹھے بول ہیں، اور اللہ اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے یا موسیٰ علیہ السلام اتحب اللہ ینالک من عطش یوم القیامہ، پیارے موسیٰ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن پیاس نہ لگے؟ اے پیار والوں دی آپس گل ہو رہی ہے۔ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کو یہ پسند نہیں آپ کو کہ قیامت والے دن دونوں پیاس ہی نہ لگے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کیوں نہیں، یہ تو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ نے پھر آگے کیا فرمایا؟ فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ، تو پھر میرے حبیب تے کثرت نہ درود پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو حدیث شریف ہے یہ کل کے دن کے لیے، مولا کائنات مشکل کشا روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ یوم الجمعۃ 100 مرۃ، جو جمعے والے دن ہم پہ 100 دفعہ درود پڑے۔ اچھا لو بھئی فضیلت بعد دسنی ہے تو بن دیکھیں ہی سودا چنگا ہوندہ ہے۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ کل جمعے والے دن بڑا ٹائم ہے، کئی وقت ہیں، کئی تے سویرے چلو 9-10 بجے بھی اٹھن، سانو دے اگے ہی کئی جمعے والے دن لیٹ ہی لب دینے، تو آج تے پھر شب برات آئی ہے، میں نے لگتا ہے کل جمعہ بھی 3:30 سانو پڑھانا پینا ہے۔ انہوں نے کہنا جناب اجے اٹھے نہیں کہ روزہ پاویں کسی دا ہوئے تو پاویں نہ ہوئے، انہوں نے کہا جی عبادت کیتی ہے سی، چلو بھائی تو بغیر ثواب سنے ہی نیت کر نہ لیں کہ کل 100 دفعہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس نیت پر عمل کی توفیق دے اور ہماری مدد فرمائے۔ اب یہ جو آپ نے 100 دفعہ والی نیت کی کل درود شریف پڑھنے کی، اس کی فضیلت سنو۔ جو جمعے والے دن مجھ پہ درود شریف پڑھے 100 دفعہ، جاء یوم القیامت، وہ قیامت والے دن جب آئے گا نا، وَمَعَهُ نُورٌ، تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، اور وہ نور کتنا کو ہوگا؟ 1 2 3 4 5 6، خواجہ غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے غالباً یہ 6 لائٹیں لگائی گئی ہیں گراؤنڈ کے لیے، ایک مووی والے بھائی کی لائٹ ہے، 6 لائٹوں نے اتنا ایریا روشن کر دیا ہے۔
اب آپ سوچیں گے کہ وہ کتنا بڑا بلب ہوگا، کتنا نور ہوگا جو کل جمعے والے دن 100 دفعہ درود پڑھنے والے کے ساتھ ہوگا۔ سنیے، سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام لو قسم ذالک النور بین الخلق کلہم، اگر اس درود اس نور کو قیامت والے دن ساری مخلوق میں تقسیم کیا جائے، لا وسعہم، تو سب کو کفایت کر جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔